کا نام استعمال کر لیں وہ بھی اپنی مرضی سے. وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ جب ایک نام دے دیا تو پھر آگے کیا کچھ ہوا. سب سے پہلے نام رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں. ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں سے رہنمائی لیتے ہوئے اس چیز کو دیکھیں کہ کس شخصیت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہے. جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس کو قبول کر لیں، جو قرآن و سنت کے اندر کسی شخصیت کے بارے میں موجود نہیں اس کو ہرگز تسلیم نہ کریں. یہ پہلا دروازہ ہم بند کر دیں گے. جب پہلا دروازہ بند ہو گیا تو کسی کو کوئی وہاں سے فتنہ پیدا کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے کہا جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، آخر ان کا بھی تو مقام ہے ہی نا، اور اگر ان کے ساتھ ایسا کہہ دیا گیا تو کیا حرج ہے. جب یہ گنجائش ہم دے دیتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی کا پورا ماحول بنا کے جو دل کرتا کرتے چلے جاتے ہیں. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس شوال کے اندر آج کی 15 تاریخ 15 شوال کو وہ شہید ہوئے تھے. علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے 7 شوال کہا ہے اور باقی محدثین اور مورخین نے 15 شوال کا کہا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا تھا. اور ان کا جو تعلق تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے وہ کسی اور صحابی کا نہیں ہے. یہ نبی رحمت علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن رضاعت کی بنیاد پہ یہ رضائی بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، صرف 2 سال کا فرق تھا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 2 سال بڑے تھے نبی مکرم علیہ السلام سے، اور بچپن ہی سے ان کے اندر شکار کی جستجو تھی، شوق تھا، اور شکار یہ کیا کرتے تھے پرندوں کا. اڑتے ہوئے پرندوں کو تیر مار کے گراتے، جس کی وجہ سے ان کا نشانہ انتہائی زبردست تھا. اور پھر یہ مکہ سے دور وادیوں میں جا کے باقاعدہ ہرن کا شکار کرتے تھے. اب اس کا شکار بھی انتہائی مشکل ہے، تو اس کے پیچھے بھاگنا، اس کو وہ ہٹ کرنا اور پھر اس کو جا کے اٹھانا، پہاڑیوں کے پہ چڑھنا، جنگلوں میں جانا، جڑی بوٹیوں کو کراس کرنا، موذی جانوروں کے اندر چلنا پھرنا، یہ سارے خوف و خطرات ان کے دل سے نکل چکے تھے اور زبردست فٹنس تھی. اس فٹنس کی بنیاد پہ پورے علاقے کے اندر وہ معروف تھے کہ ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اور جس کو یہ گرفت میں لے لیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن بس اسی انداز سے زندگی بسر کرتے جا رہے تھے. ایک دن ایک عورت نے واقعہ بیان کیا کہ تم یہ باہر شکار کھیلتے کھیلتے آ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ عمر بن حشام نے انتہائی گندی زبان بھی استعمال کی ہے اور شدید قسم کا تشدد بھی کیا ہے، حتیٰ کہ سر پھاڑ دیا ہے. اب ان کے اندر وہ جو خون کی غیرت تھی نا، وہ جو قبائل کی حمیت تھی، اس نے جوش مارا اور یہ کوہ صفا سے سیدھے مسجد حرام میں گئے. وہاں پر دیکھا کہ وہ ابو جہل اپنے لوگوں میں بیٹھ کے تو اپنی جناب بڑی فخر کی باتیں بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کمان ہاتھ میں پکڑی اور اس کو جھنجھوڑ کے کہا، او سرین پہ خوشبو لگانے والے، تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ سن لے
جو اس کا دین ہے وہ میرا دین ہے۔ حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اسلام کو باقاعدہ قبول نہیں کیا تھا، صرف اس کے تعصب کی وجہ سے، اس کی نفرت اور حقارت کی وجہ سے کہ اس نے چونکہ ظلم کیا ہے دین کی وجہ سے، تو میں اس کو نفسیاتی طور پہ ٹارچر کروں کہ جس دین کی وجہ سے تو نے میرے بھتیجے محمد علیہ السلام کے اوپر یہ جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ دین میرا بھی ہے۔ اور ساتھ اس کمان کو گھما کے اس کے سر میں مارا اور اسی طریقے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اب اس کے جو رشتہ دار تھے بنو مخزوم کے، وہ قریب آئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پکڑنے لگے، مارنے لگے، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چیلنج کیا، بھی آؤ، جو میرے قریب آنا چاہتا آ جائے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس کے بچے یتیم نہیں ہوتے، اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوتی، آؤ میرے قریب۔ تو وہ ڈر کے سہم کے رک گیا ادھر، اور ابو جہل خود ہی کہنے لگا کہ ہاں ہاں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، میں نے غلط باتیں کی ہیں، تو اس کو چھوڑ دو، جانے دو، کیونکہ پتہ تھا کہ اب معاملہ اور بگڑے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ میری محبت کے اندر میرے چچا نے ابو جہل کی جناب جا کے ٹھکائی کر دی ہے، جب ملاقات ہوئی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے، اور اللہ کی قسم مجھے آپ پر بڑا اعتماد ہے، لیکن مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب واقعتاً صحیح انداز سے آپ دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی شاندار انداز سے دعوت دی، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ جب یہ بات مکے میں پھیلی کہ حمزہ تو واقعتاً صحیح مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ جو پہلے شرارتیں کرتے تھے، خواستیں کرتے تھے، وہ سارے رک گئے کہ اب اگر کچھ کیا تو یہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی وجہ سے اسلام کو عزت دی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تحفظ کروایا، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے اوپر باقاعدہ حملہ کروایا۔ یہ ان کی خاصیت ہے، ان کی خوبی ہے، ان کے فضائل و مناقب ہیں، اور یہ کسی کا مقدر نہیں بنا کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے 6 نبوی کے اس دور میں جب کہ کفار غالب تھے، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکی دور کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ جو دیا تو اس کا حق ادا کیا۔ جب ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں پر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کی بڑی عزت بھی کرتے تھے، توقیر بھی کرتے تھے، اعتماد بھی کرتے تھے، اور خاص جو معاملات ہوتے تھے وہ مشاورت بھی کرتے تھے۔ اور ان کا بھائی بنایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی بڑے جری اور بڑے کمال کے کمانڈر تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خبر ملی کہ ابو جہل شام سے واپسی مکے جا رہا ہے، تو چونکہ راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے، تو حمزہ کو بلایا کہ موقع بڑا شاندار ہے، بہت سارا مال تجارت ہے، 300 کے قریب وہ تاجر لوگ ہیں، تو آپ اپنے کچھ افراد کو ساتھ لیں اور جا کے ان پر کارروائی کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے کسی کے مال لوٹے جاتے ہیں، کیسے کسی کو گھر سے نکالا جاتا ہے، کیسے ہجرت پہ مجبور کیا جاتا ہے، کیسے ان کی فصلوں پہ اور سارے معاملات پہ اور پراپرٹیز کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں۔ مکے میں یہی کیا تھا نا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 نوجوانوں کو لے کے راستے کے اندر جا کے معلومات لیتے ہیں، اور عین اس جگہ پہ بڑی کامیابی اور سکون کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ 300 تاجر اپنا مال و متاع لے کے ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے 30 نوجوانوں کو مختلف پوزیشنوں پہ بٹھا دیا تیر اندازی کے لیے کہ ان 300 میں سے ایک بھی بچنا نہیں چاہیے، چن چن کے مارنے ہیں، 10 15 کو پھڑکا دو، معاملہ سارا صاف ہو جائے گا۔
جب یہ پوری پلاننگ کر کے پورے ارادے اور عزم کے ساتھ بہترین کامیابی کے ساتھ پوزیشن لے چکے تھے، اس وقت وہاں کا مقامی بوڑھا مجدی بن عمر آ گیا اور اس نے کہا جی یہ علاقہ میرا ہے، میرے تعلقات چونکہ آپ کے ساتھ بھی ہیں، مدینے والوں کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ بھی ہیں، تو اگر میری زمین اور میرے علاقے کے اندر یہ کام ہو گیا تو میری بدنامی ہوگی کہ ہو سکتا ہے اس بوڑھے نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ کیا، تو تم میری عزت کی خاطر یہ جو ہے نا قربانی دے دو اور یہ کام چھوڑ دو۔ اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی تھی اپنے جانساروں کی، کہ پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے کہ 13 سال انہوں نے کون کون سے ظلم کیے ہیں، اور آج ایک لمحے کے اندر ان 13 سالوں کا سارا حساب بے باک کیا جا سکتا ہے اور بہترین مال غنیمت مل سکتا ہے اور دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشرائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بوڑھے آدمی کی عزت کی خاطر ان کا بھی کوئی بات نہیں، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ حوصلہ، یہ جرت، یہ استقامت، اتنا صبر کسی میں ہے تو دیکھیں کہ کتنی مشقت کر کے وہ آئے ہیں، پوری پلاننگ کر کے اپنے ہدف تک پہنچ گئے، لیکن ایک فرد کی وجہ سے، اس کے سوال اور التجا کی وجہ سے اپنی اس ساری مہم کو ختم کر دیا۔ اتنا زیادہ ان کا کنٹرول تھا، اتنے زیادہ یہ صابر و شاکر تھے، وگرنہ اور عام بندہ کوئی ہو وہ کہے جی میں نے اتنی محنت کی ہے، دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں چانس ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تو میں کیوں ضائع کروں؟ ٹھیک ہے تمہارے معاملات ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں نا۔ لیکن وہ چونکہ دین کے نمائندے تھے، دین کے ترجمان تھے، اور ان عظیم شخصیات کی سیرت میں سے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تربیت فرمانا تھی کہ اپنی ضد کا مسئلہ نہ بنایا کرو، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا کرو۔ ہمارے یہ جو جھگڑے ہیں ہماری مساجد میں ہیں، مدارس میں ہیں، گھروں میں ہیں، کاروباروں میں، کیا ہیں؟ ضد، خواہ کی انا، وہ جی میرا خیال یہ ہے، بس اسی کے اوپر وہ جناب بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے محاذ گرم ہو جاتا ہے، سگے بھائی بھائیوں سے اور ایک مسجد کے نمازی نمازیوں سے اور آپس کے اندر محلے میں رہنے والے اور ایک فیکٹری انڈسٹری اور محکمے میں کام کرنے والے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی انا بنا لیتے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اپنی انا نہیں، اپنی سوچ اور فکر نہیں، بلکہ معاشرے کے حالات کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دعوت کا کام ہم نے کرنا ہے، تو اگر قربانی دے کے دعوت کا کام اچھا ہو سکتا ہے تو قربانی دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ قربانی کا ذہن بنا لیں، ایثار کا ذہن بنا لیں، ہماری مساجد کا نظام بھی درست ہو جائے، ہمارے مدارس کا نظام بھی درست ہو جائے، ہمارے گھروں اور خاندانوں کا نظام بھی درست ہو جائے۔ جب تک ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، بندہ بڑے سے بڑے مراحل پہ جا کے بھی بہت کچھ کر جاتا ہے جس کی عام دنیا توقع بھی نہیں کر سکتی۔ اور جب ایثار نہیں ہوتا، قربانی نہیں ہوتی، نفسا نفسی کی کیفیت ہوتی ہے، اپنی اس نفس کا معاملہ بناتا ہے، اپنی اکڑ کے اندر آ جاتا ہے، اپنی ضد بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا، اب اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لچک نہیں، وہاں پر تباہی آتی ہے۔